إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں و خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مسجد میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک اہم بات سننے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آئے دن ہم اخباروں میں یہ پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اور یہ اخباریں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اسے اغوا کر لیا گیا اور 4 مردوں نے، 5 مردوں نے، 6 مردوں نے، گنتی کی کوئی حد نہیں، سبوں نے مل کر اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ جنسی تشدد کیا، اور نتیجہ نکلا کہ وہ بچی مر گئی، اس بچی نے سوسائڈ کر لیا، اس لڑکی نے پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا، معاملہ کورٹ تک چلا گیا، اور ایڈوکیٹس، وکیل اس کیس کو لڑ رہے ہیں اور کئی سال سے لڑ رہے ہیں، اور لڑ کے تھک گئے، یہاں تک کہ کسی کو کچھ حق اور فیصلہ نہیں ملا۔ عزیز ساتھیوں، یہ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کی کان میں اس قسم کی خبریں نہیں پہنچتی ہوں، اور ہم جانتے ہیں اخبارات میں ان واقعات کو لایا جاتا ہے، خاص طور پر جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، جہاں کی میڈیا مکمل طور پر گودی میڈیا بن گئی اور پوری کی پوری میڈیا کو خرید لیا گیا، اور اس میں بولنے والے، رپورٹ کرنے والے اور اخبارات لانے والے، اس کے صحافی، اس کے جرنلسٹ، سب بکے ہوئے لوگ ہیں، اور سب کو
صرف ایک چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ پیسے کیسے کمائے۔ اب انہوں نے یہ بھلا دیا کہ حقیقت لوگوں تک پہنچائے۔ صحافت، جرنلزم ایک امانت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو حقائق معلوم ہونی چاہیے، لوگوں کو روزمرہ کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں علم ہو، اور سرکار کی طرف سے جو اقدامات لیے جاتے ہیں کیا وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں۔ چونکہ ہندوستان ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو عوام کو جاننے کا مکمل حق ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہ بالکل ختم کر دیا گیا، اور اخبارات اور چینلوں میں صرف ان چیزوں کو لایا جاتا ہے جن سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو پیسوں کا۔ اگر پیسوں کا فائدہ نہیں، کمرشل کچھ ایسپیکٹس اس میں انوالوڈ نہیں ہیں، تو کوئی بھی چیز میڈیا میں نہیں لائی جاتی، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنے ایسے اخبار آتے ہیں کہ آدمی سن کر تھرا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنا اس عورت پر ظلم ہوا کہ وہ مر گئی، اتنا اس پر تشدد ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، یہ واقعات سن کے ہم تھک چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ کرنے والوں کو کھٹن سزا ملی، کرنے والوں کو سر عام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے انہیں خوب پیٹا گیا، کوٹا گیا، انہیں چھاٹے مارے گئے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا۔ جب بات یہاں سزا کی آتی ہے تو وہاں پر ہیومن رائٹس کے لوگ دوڑ کر آ جاتے ہیں۔ عجیب پاگل ماحول ہے۔ جب سزا کی بات آتی ہے تو ہیومن رائٹس کے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، مجرم کو سزا نہیں دینی ہے، اس میں اسے تکلیف ہوگی، موت کی سزا نہیں دینی ہے، ایک باقاعدہ کیس لڑنا ہے، باقاعدہ اس کے لیے پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد جب مجرم خود بھول جائے اس کا جرم کیا ہے، تب اس پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے بیل دے دیا جاتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور جب بعض عقل مند اس کے لیے حل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کم کرنا ہے، تو سب سے پہلے عورت کو اس کے رائٹس بتا دیے جائیں، عورت کو اس کے لیمٹس بتا دیے جائیں، اس کے حدود بتا دیے جائیں، اور مردوں کو کہا جائے کہ وہ ان کے حد میں رہیں، وہ اپنے لیمٹس جان لیں، وہ عورتوں سے گفتگو کرنے کا انداز جان لیں اور ان کے ساتھ زیادہ قریب نہ ہوں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر غلطی کرنے والوں کے لیے ایسی سزائیں ہونی ہیں۔ جب عقل مند سمجھدار مسلمانوں کے غیر مسلمان جب ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں تو جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں، جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے شکنجوں میں دبوچ رکھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی یہ سلیوشن نہیں ہے، یہ سلیوشن تھوڑا اسلامیکل نظر آتا ہے، یہ مسلمانوں والا سلیوشن جیسے نظر آتا ہے، اگرچہ کہ کہنے والے غیر مسلمان بھی ہوں، اگرچہ کہ کہنے والے لکھنے والے ان کے خود بھی لوگ ہوں، لیکن حل اگر ذرا سا بھی عورت کے پردے کی بات آ جائے، سزاؤں کی بات آ جائے، تو فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر تھوڑی بہت اسلام کی بو آ رہی ہے، تو ان چیزوں کو اپنانا نہیں ہے۔ تو سلیوشن کیا ہے بھائی؟ حل کیا ہے بتائیں؟ حل انہوں نے نعوذ باللہ شیطان نے ان کے دلوں میں، دماغوں میں ایسے حل ڈالے کہ انسان بھی جانوروں کی طرح ہے، انسان بھی ایک جانور ہے، جیسے جانور گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور جو جیسے چاہے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جو چاہے کھاتے ہیں، جو چاہے پیتے ہیں، اور جس سے چاہے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکل سولوشن بتا رہا ہوں میں، سائیکاٹریکل سولوشن بتا رہا ہوں میں، جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، کوئی یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے انسان کو، مردوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور عورتوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ جیسے چاہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہیں، جیسے اپنے خواہشات پوری کرنا چاہیں، پوری کر لیں۔
زنا کو اتنا عام کیا جائے کہ وہ لفظ زنا نہ کہا جائے، اسے ریلیشنز کہا جائے، اسے ڈیٹنگ کہا جائے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نئے نام انہوں نے دے دیے، تاکہ یہ جو سب سے پوتر چیز، سب سے مقدس چیز جسے اسلام نے ایک ذمہ داری کہا کہ عورت اگر تم اس سے اپنے نکاح کرتے ہو تو اس سے پوری ذمہ داری لو، اسے پالنے پوسنے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال، یہ پوری ذمہ داری تم لوگے تو تب جا کے تمہارے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے تیاری کرو، تاکہ تم آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری جھیلنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس زنا کو نعوذ باللہ تمام قسم کے پابندیاں، تمام قسم کے قیود سے باہر نکال دیا جائے اور بالکل فری منگلنگ کر دیا جائے۔ کیسے کیسے نام انہوں نے رکھ لیے، ون نائٹ سٹینڈ، نعوذ باللہ، ہے نا، زنا کرنے والے کو زانی نہیں کہنا ہے، غلط ہے، آج قانوناً آپ پر کاروائی ہوگی، قانوناً لیگلی ایکشن لیا جائے گا اگر کسی زانی کو کسی نے زانی کہہ دیا، کسی زانیہ کو کسی نے زانیہ کہہ دیا، یہ قانوناً جرم ہے نا۔ انہیں پروسٹیٹیوٹ نہیں کہنا چاہیے، انہیں کہیے آپ سیکسول ورکرز، نعوذ باللہ۔ کیسے عجیب و غریب نئے نئے نام دے دیے تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ سلیوشن یہ کس کا ہے؟ یہ سلیوشن اس کا ہے کہ عورت پر ریپ نہ ہو تو عورت کو کھلا میدان چھوڑ دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور اس پر پورا یورپ کام کرتا ہے، پورا یو ایس کام کرتا ہے، اب دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی بچے بھی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ باپ کا نام ضروری نہیں ہے، ماں کا نام ہو تو کافی ہے۔ اب یو ایس کے اندر، اور یو کے اندر، اور ہندوستان میں بھی، اور بہت سارے ممالک دنیا میں، وہاں پر بچہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ باپ پتہ نہیں، باپ کی کوئی خبر نہیں، کیونکہ انہوں نے تو کھلی چھوڑ دی، جائے جیسے چاہے رہیں، جس سے چاہے اپنی خواہشات پوری کریں۔ اب تو کوئی ہے نہیں نا، اب بیچاری پھنستی ہے عورت، اسے ان لوگوں نے فریڈم کے نام سے، ایکول رائٹس کے نام سے، جینڈر ایکویٹی کے نام سے اتنا اسے ورغلایا، اتنا اسے شہ دیا، وہ بھولی بھالی عورت ان نکمے مردوں کے شکنجوں میں پھنس گئی، اور اس نے بھی دعوے کیے کہ ہمیں امپاورمنٹ چاہیے، ہمیں جینڈر ایکویٹی چاہیے، اور وہ بھی نعرے لگاتی ہے، اور اس کے بعد یہ اوباش گھونڈے مرد باز وہ ان عورتوں کی عزت کو لوٹتے ہیں اور انہیں بازاروں کا سامان بناتے ہیں، اور وہ اپنے عیاشی فحاشی کا سامان بناتے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، جب سے یہ دعوے شروع ہوئے کہ مرد اور عورت ایک ہیں، مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی رائٹس ملنے چاہیے، ایک ہی جینڈر ایکویٹی ملنی چاہیے، تب سے یہ ریپ زیادہ ہو گئے ہیں، تب سے یہ بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یورپ کے اندر عورت ننگی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا یا پھر کوئی اسلامی عربی مملکت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یورپ کے اندر، یو ایس کے اندر عورتیں پورا کپڑا پہن کر نکلتی تھی، وہ چاہے کسی بھی مذہب کی ہو، اس کے اندر وہ قدرتی حشمت اور قدرتی حیا موجود تھی۔ لیکن جب سے یہ دعوے شروع ہوئے اور جب سے یو این کے اندر کہا گیا کہ عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، عورتوں کو انہیں گھروں میں بٹھایا جاتا ہے، ان سے پردہ کروایا جاتا ہے، اور وہ عام مین سٹریم میں نہیں آتی، عام مین سٹریم میں انہیں لایا جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ شیطان کا سب سے پرانا حملہ ہے، شیطان کا سب سے پرانا حملہ ہے انسانیت کو برباد کرنے کے لیے۔ اس نے سب سے پہلے حملہ کیا آدم علیہ السلام پر، حوا علیہ السلام پر، اور دونوں کو اس نے ننگا کر دیا، کیونکہ اس کا پروگرام ہی یہی ہے کہ ننگا کر دیا جائے، اور جب انسان ننگا ہو جاتا ہے اس کی نسل کی حفاظت نہیں ہوتی، وہ جانور بن جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سنا کر اللہ نے فطرت کی ایک بہت بڑی پارٹ پڑھائی۔ فطرت کیا چیز ہے؟
یہ اللہ نے آدم اور حوا کے قصوں کے ذریعے سے پوری انسانیت کو بتایا کہ جب بھی آدم نے غلطی کی تو فوراً انہوں نے رجوع کیا، جب بھی ان کے سطر کھل گئے تو انہوں نے دوڑ کر، جیسا قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، دوڑتے ہیں جنت کے پتوں کو توڑ کر اپنی اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں، فطرتی چیز ہے، لیکن انہوں نے فطرت کے خلاف سب کچھ کیا اور دوش اسلام کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو دبایا جاتا ہے، اسلام کے اندر عورت کو چھپایا جاتا ہے، اسلام کے اندر عورت کو ایکول رائٹس نہیں ملتے۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ریپ ہو رہا ہے، 4 5 آواز ظالم اس عورت کو مار رہے ہیں، وہاں پر انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ جب کہتے ہیں کہ اسلام کی بات، فوراً کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو میراث میں، انہیریٹنس میں مردوں جیسا رائٹ نہیں ملتا۔ یہ کہاں کا عقل ہے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ تو عقل مند سمجھدار لوگ جان لے سکتے ہیں کہ یہ شیطان ہی کا حملہ ہے، اور یہ شیطان کے حوالی موالی چیلے یہ شیطان کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اسلام کا شائبہ نظر آئے اس سے ڈرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ یو این او کے اندر یہ جینڈر ایکوالٹی اور یہ عورت مرد ایک ہیں، یہ نعرے اس لیے نہیں لگائے گئے کہ عورت پر ان کا کرم ہے، اس لیے نہیں لگائے گئے کہ یہ عورت پر رحم کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نعروں کو نہیں بڑھایا تاکہ عورت کی حفاظت ہو جائے۔ جان رکھیے ان نعروں کو انہوں نے اس لیے آگے بڑھایا تاکہ اسلام سے لوگوں کو نکال دیں، تاکہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کر دیں، تاکہ اسلام کی تعلیمات سے دور کر دیں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ لوگ اسلام قبول کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ اسے روکنے کے لیے انہوں نے مختلف پروپیگنڈے بنائے، اس میں سے یہ اہم پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، عورت پر پردہ ڈالا جاتا ہے، عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم گھر کی بنی بیٹھی رہو، عورت کو میراث میں ایکول رائٹ نہیں دیا جاتا۔ عزیز ساتھیوں، دنیا میں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں، بلکہ آج بھی اور قیامت تک جتنا عزت اسلام نے عورت کو دیا اور جتنی عزت کی نظر سے، جتنی رحم و کرم کی نظر سے اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ عورت کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آج بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی کیسی بہترین تعلیمات ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو سوسائٹی کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کو کھینچ کر باہر لائیں تب جا کے یہ اپنے پروپیگنڈا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی لڑائی ختم کر کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اور اس بار جلال نبوی اتنی کہ لوگوں کو خوب دے رہے ہیں، جتنے آئے سب کو دیا، اور پردہ اپنا چادر جھٹک کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں، سب دے چکا ہوں۔ جب یہ ہنگامی ماحول تھا تو اتنے میں لوگ آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، طائف کا مقام ہے، ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، قربان جائے اس رسول پر۔ جیسے ہی کہا گیا کہ ایک عورت ملنا چاہتی ہے، جاہلیت کا زمانہ یاد کر لیجیے آپ، اس سے پہلے کہ میں واقعہ مکمل کروں، آپ جاہلیت کا دور جان لیجئے۔ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو اسے ایک جھوپڑے میں ڈال دیا جاتا اور وہاں پر وہ رہتی، اور اسے نہانا منع ہے، کسی بھی قسم کا خوشبو استعمال کرنا منع ہے، کپڑے بدلنا منع ہے، اور جب اپنی مدت پار کر کے باہر نکلتی تو کوئی جانور دیا جاتا، کوئی بکرا، کوئی بیل، کوئی پرندہ دیا جاتا، وہ جانور میں اپنا جسم رگڑتی، میل نکالتی، اس کے بعد نہاتی اور اس کے بعد کپڑے بدلتی۔ یہ جاہلیت کا زمانہ یاد کر لیجیے۔ اور جاہلیت کا زمانہ جہاں پر عورت کو صرف بے حیائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ ذہن میں لا لیجیے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس عورت کے ساتھ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں سے ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ تو عورت کہتی ہے کہ میں صوبیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون صوبیہ؟
عورت کہتی ہے کہ میں صوبیہ ہوں، میں ابو جہل کی لونڈی تھی، میں وہ عورت ہوں جنہوں نے آپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا ہے، جنہوں نے آپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد نہیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں، اتنے میں وہ صوبیہ یاد دلاتی ہیں کہ آپ جب بچے تھے تو آپ نے ایک مرتبہ میرے کھاندے میں کاٹ لیا، اور آپ کے کھاندے میں یہاں پر ایک مہر نبوت ہے، وہ یاد دلاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صوبیہ، اور اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے عرب کا مالک بادشاہ ہے، اور ایک غلام ٹائپ کی عورت، غریب فقیر ٹائپ کی عورت، بوڑھی، جسے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا چادر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، اور پوری عزت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو رہا کر دیتے ہیں، جبکہ پورا قبیلہ غلام ہو چکا تھا صرف ایک عورت کے لیے۔ پورا قبیلہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے جتنے بھی قبیلے والے جنہیں مسلمانوں نے غلام بنا لیا، سب کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے جو بھی مال اٹھا لیا گیا سب مال واپس کر دیا جائے، اور پورے کا پورا مال واپس کر دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عورت کو ڈھیر سارے تحفے دے کر پوری عزت کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے آپ نے کب کا بتا دیا۔ آپ نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو عورتوں کے معاملات میں زیادہ شدید مت ہو جاؤ، زیادہ بدظن مت ہو جاؤ، نرمی کا سلوک کرو، سوچ سمجھ کے سلوک کرو۔ اللہ نے اسے ریڑھ کی ہڈی سے بنایا ہے، اور یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بینڈ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اس ہڈی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو وہ سیدھی ہونا مشکل ہے، اگر تم نے زور دیا تو ٹوٹ جائے گی، اسے تم نے زور دیا تو ٹوٹ جائے گی۔ ایسا معاملہ ہے عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس پورے خطبے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا حصہ عورتوں کے تعلق سے کہا، عورتوں کے ساتھ سلوک کے تعلق سے کہا، عورتوں کے ساتھ انصاف کی بات کی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو ہمیں بعض ایسے مقامات نظر آتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے زیادہ عورتوں کے تعلق سے سنایا، عورتوں کے حقوق بیان کیے، کہا کہ عورت ان معاملات میں مردوں سے آگے ہے۔ ایک صحابی آیا، آ کر پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بصحابتی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری اچھائی کے حقدار، میرے بہترین اخلاق کے حقدار کون ہے یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امک، تیری ماں، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر کہتے ہیں تیری ماں، پھر کہتے ہیں اس کے بعد کون ہے؟ پھر کہتے ہیں تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوک، یعنی 100% میں 75% ماں کا زیادہ حق ہے، اور مرد باپ کے لیے صرف 25% ہے، باپ کے لیے صرف 25% ہے، 75% 75% یہاں پر عورت مرد پر سبقت لے جا رہی ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفنانے کی بات کی، کہا گیا کہ مردوں کو جب کفنانا ہے تو 3 کپڑوں میں، اور جب عورتوں کو کفنانا ہے عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ یہاں پر عورت مرد سے آگے بڑھ گئی ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر اسلام نے عورت کو مردوں پر فوقیت دی، لیکن اسلام جب عورت کی اتنی عزت، اتنا مقام بڑھایا، ساتھ ساتھ عورت کی جو نیچرل اس کا جو بلڈ ہے، قدرتی طور پر اللہ نے اس کے اندر جو کمزوریاں رکھی ہیں اس کا بھی اسلام نے لحاظ کیا۔ دیکھ لیجیے، یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، چاہے یہ لوگ جتنا بھی کہیں کہ مرد اور عورت ایک ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جننے والی عورت ہے، مرد جنتا نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ دودھ پلانے والی عورت ہے، مرد دودھ نہیں پلا سکتا۔ انہیں معلوم ہے کہ نسل کو آگے بڑھانے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا اور عورت پر اتنی ذمہ داریاں ڈالی کہ بیچاری آج وہ کام بھی کرتی ہے، ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پالتی ہے، ساتھ ساتھ جب زچی کا معاملہ آتا ہے تو جنتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور کماتی بھی ہے،
اور مرد حضرت کرتے کیا ہیں؟ وہ تو صرف کماتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جب دیکھا کہ بیوی کماتی ہے تو خاموش بڑھ گئے، معاملہ ہی ختم. اب عورتوں کو کہا گیا کہ تمہیں بھی رائٹس ہے، تو وہ چیختی چلاتی آتی ہے اور وہ بھی کاموں میں لگ جاتی ہے، اور مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. دھوکہ کسے ہوا؟ سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے جان سکتے ہیں کہ یہاں پر عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عورت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسے اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داریاں اس پر ڈالی جا رہی ہیں. تو اسلام نے لحاظ کیا، اسلام نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ذمہ داریاں یہ مردوں کے ہاتھ میں ہیں. عورت ذمہ داری جھیل نہیں سکتی، عورت کی دیکھ بھالی یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تم شادی کرنا چاہتے ہو، جان رکھو کہ شادی کرنا ہے تو تمہیں ذمہ داری لینا ہے، جانوروں کی طرح آنا جانا نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اور جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے، وہاں پر شادی کرتے ہی نہیں کیونکہ ذمہ داری لینا چاہتے ہی نہیں. اور عورت کو انہوں نے پورا کھلونا بنا لیا اور عورت کو انہوں نے جھجھر کر کے رکھ دیا. اور اسلام عورت کی پوری ضروریات کو پوری کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں انہیں کھلانا پلانا ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں محنت کر کے پیسے لانا ہے. ان چیزوں کو اسلام کہتا ہے کہ واجب ہے، ضروری ہے، مینڈیٹری ہے. یہ نہیں کر سکتے تو شادی مت کرو، یہ نہیں کر سکتے تو شادی مت کرو، سوکھے پڑے رہو. اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو ان چیز کی ذمہ داری لو تاکہ عورت کی حفاظت ہو جائے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کی پوری حفاظت کی ذمہ داری لی. اسی لیے عرب ممالک میں چند سالوں پہلے عرب ممالک میں ہم دیکھتے تھے کہ عورت ملکہ کے طور پر ہوتی تھی. وہ گھر سے جب باہر نکلتی تو اس کے بچے، اس کے شوہر اس کے چاروں طرف گھومتے رہتے تاکہ اس کی پراپر حفاظت ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں. لیکن آج ہو گیا یہ کہ وہ اکیلی نکلتی ہے، کوئی اس کی خدمت کے لیے موجود نہیں ہے. اب تو کہا گیا کہ سب ایک ہیں، اب پھر وہ پڑھ رہی ہے ٹاپ رہی ہے، وہی جاتی ہے منسٹریز میں بھی کام کرتی ہے، وہی آرمی میں بھی کام کرتی ہے، وہی ہر ادارے میں کام کرتی ہے. ساتھ بچے بھی پالنا ہے اور ساتھ دودھ بھی پلانا ہے اور ساتھ کھانا بھی پکانا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے پریشانیوں کو بھی جھیلنا ہے. مرد حضرات کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو عزیز ساتھیو، اسلام نے ان ظلموں کو کب کا ختم کر دیا. اور اسلام نے کہا کہ اگر عورت کو اس ڈھنگ سے نہیں رکھا گیا تو عورت کو شیطان استعمال کرے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول فتنة كان في بني اسرائیل كانت في النساء. بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ جو پھوٹا وہ عورتوں کے ذریعے سے پھوٹا، کیونکہ شیطان عورتوں کو ان چیزوں میں بڑے آسانی سے استعمال کر لیتا ہے. بہرحال بہت ساری باتیں کہنے کی ہے، مختصر اس خطبے میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دنیا کے میڈیا، یہ جو دنیا کی رنگینیت دیکھ کر آپ ہمیشہ تھک مت جائیے کہ یہاں پر عورتوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. یہ مت سمجھ لیجئے کہ نعرے حقیقت پر مبنی ہیں کہ مرد اور عورت ایک ہیں، جنڈر ایکویٹی ایک ہے. یہ سب نعرے اس کے در پردہ یہ اصل میں اسلام پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.